मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम खुशबू हिदायत के साथ आपका मेज़बान सैयद रज़ाउद्दीन शाह हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, आज हम जिस हस्ती के मुताल्लिक बात कर रहे हैं, जिस हस्ती का ज़िक्र खैर कर रहे हैं, ये वो अजीम हस्ती है जो सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब हस्ती हैं। ये वो हस्ती हैं जो मुस्तजाबुद्दावात हस्ती हैं। ये वो हस्ती हैं जिनकी गवाही ख़ुद कुरान मजीद ने दी है, जिनकी गवाही ख़ुद सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी है, जिनकी गवाही सैयद इंसो जान ने भी इनकी गवाही दी है, जिनकी गवाही जिब्राईल अमीन के पैगाम ने भी दी है। नाज़रीन मोहतरम, ये वो अजीम हस्ती है जिनके मुताल्लिक सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा है वो जन्नती औरतों की सरदार हैं। सैयदा कायनात के मुताल्लिक सरवर कायनात फरमाते हैं कि फ़ातिमा तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो। और सैयदा का मकाम, आपकी फजीलत के बारे में क्या कहें। हम हर बंदा कहता है, हुजूर का हर उम्मती कहता है कि फ़िदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह, मगर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपनी शहज़ादी से, सैयदा कायनात का मकाम ये है, सरवर कायनात फरमाते हैं कि ए फ़ातिमा तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। सैयदा का ये मकाम है। आपकी ये तालीमात हमारे लिए, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ अजीम नौजवान मजहबी स्कॉलर अल्लामा प्रोफेसर अब्दुल गफूर नजम साहब हमारे साथ शामिल हैं और मखदूमा कायनात की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करने के लिए फ़ख्र अब्बास कहोड़ साहब अब हमारे साथ शामिल हैं। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, लताफत है कि साया नहीं कोई,
تو حاصل ہے زمین کو اعزاز یہ حاصل ہے، تو حاصل ہے زمین کو افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں سرکار کی رحمت نے سرکار کی رحمت نے سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز سے ادیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ناظرین محترم، ہم بات کر رہے تھے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے حوالے سے۔ ناظرین محترم، وہ عظیم ہستی ہیں جو مستجاب الدعوات ہستی ہیں۔ سیدہ کا مقام، آپ کی تعلیمات، آپ کا حیا، آپ ایک ایسی عظیم باکمال شخصیت ہیں۔ آپ کے حوالے سے، آپ کی ذات کے حوالے سے، آپ کے کردار کے حوالے سے، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے، اس پہ روشنی ڈالنے کے لیے علامہ پروفیسر عبدالغفور نجم صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ علامہ صاحب، آپ سے پہلا تو سوال یہ کرتے ہیں کہ سیدہ پاک کا وصال کب ہوا، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی جو محبت کا عالم تھا اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشبو ہدایت کے ساتھ علامہ سید رضا الدین صاحب، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسلامی ٹی وی کے حوالے سے آپ بڑی کاوش کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، خوشبو، رحمت، مغفرت اور بخشش کے ثمرات اللہ پاک عطا فرما رہا ہے۔ جنت کے سب دروازے کھولے جا رہے ہیں اور جہنم کا ہر دروازہ بند کر دیا جا رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان کے اندر جو مایوسی کی فضا تھی، وہ خوشحالی اور خوش و خرم ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت عطا کر رہا ہے تاکہ ہم استغفار بھی کریں، توبہ بھی کریں، اس کی طرف رجوع بھی کریں۔ ماہ رمضان کی ان ساعتوں میں جو رحمت کا عشرہ ہے، یہ وہ عشرہ ہے جس میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا آپ کا وصال مبارک ہوا 3 ماہ رمضان کو۔ رحمت کا عشرہ بھی ہے اور آپ خود بھی باعث رحمت بھی ہیں۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی
لخت جگر بھی ہیں۔ اللہ ان تمام حوالوں کو دیکھا جائے تو میرے آقا علیہ السلام کو آپ سے جو پیار تھا اور آپ کو حضور کی امت سے جو پیار تھا، اس کی مثال ہم اپنی زبان سے بیان ہی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ جب جب حضور روئے، جب جب حضور نے اشک باری فرمائی، تب تب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریب آ گئیں اور حضور کی بارگاہ میں کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کی امت کے لیے اللہ پاک سے بخشش مانگتی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خوبصورت ایک ہستی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں معاشر کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان کے جوڑوں کا صدقہ، ان کے قدموں کا صدقہ، قدموں کی دھول کا صدقہ ہمیں ان کی محبت عطا کرے۔ جو حضور علیہ السلام کو محبت تھی، اس محبت کے کیا کہنے ہیں، ہم تو اس محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، لیکن جب اس تصور کو سامنے لاتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی لخت جگر تشریف لاتی ہیں تو میرے آقا فرط محبت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر ان کا پیشانی کے بوسے لے کر، ہاتھ پکڑ کے ہاتھ کے بوسے لے کر پھر اپنی جگہ چھوڑ کر وہاں اپنی کملی بچھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ اور یہی حال سیدہ فاطمہ الزہرا کا کہ بابا جان کی تشریف آوری پر وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہیں، ان کے ہاتھ پکڑ لیتی ہیں، مس کرتی ہیں، پیار دیتی ہیں، اور اس طریقے سے وہ خوش ہوتی ہیں۔ تو یقیناً حضور علیہ السلام نے خود فرمایا جس نے میری فاطمہ کو ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا، تو اللہ ان کو ہم پہ راضی فرمائے اور امت کے لیے ان کی رضا کا حصہ ہمیں عطا کرے۔ آمین آمین جزاک اللہ۔ جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ سیدہ کائنات کی حضور علیہ السلام کے ساتھ جو محبت تھی، جو حضور علیہ السلام کے ساتھ پیار تھا، جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حضور علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، انہیں اپنی جگہ عطا فرماتے۔ یہ محبت ہے سیدہ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ، سیدہ کائنات کی حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ ناظرین محترم، سیدہ پاک کے پاس ایک شخص ایک مرتبہ حاضر ہوتا ہے، سوال کرتا ہے، سیدہ پاک سے پوچھتا ہے علامہ صاحب کہ میرے پاس 40 اونٹ ہیں، ان اونٹوں کی کیا زکوٰۃ ہے؟ سیدہ فرماتی ہیں کہ 40 اونٹوں کی زکوٰۃ تم 1 اونٹ دے دو، تیرے لیے یہ زکوٰۃ ہے کہ تم 1 اونٹ دے دو، مگر میرے لیے یہ زکوٰۃ ہے کہ میں سارے اونٹ اللہ کی راہ میں دے دوں۔ سیدہ کائنات کا یہ مقام ہے، سیدہ کائنات کی یہ ہمارے لیے تعلیمات ہیں، آپ کا کردار ایک آئیڈیل کردار ہے۔ علامہ صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ سیدہ کائنات کی جو تعلیمات ہیں ہمارے لیے ایک حضور علیہ السلام کی امتی ہونے کے ناطے ہمارے لیے اور خواتین کے لیے سیدہ کائنات کی کیا تعلیمات ہیں جو آپ نے ہمیں بتائی ہیں؟ آقا علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو گئی وہ چیز خاص ہو گئی، بے شک بے شک۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا تو یہ حال تھا کہ آقا علیہ السلام کی جب پیاری اور محبوب بیوی اور ہماری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے تو دشمن جو ہے آگے پیچھے آ کر حضور کو تنگ کرتے ہیں۔ کسی نے حضور کی زلفوں میں مٹی ڈال دی تو گھر تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ رو رہی تھی، اور کیا محبت تھی حضور علیہ السلام کے ساتھ کہ زلفوں میں پانی بھی ڈالتی جا رہی ہیں، روتی بھی جا رہی ہیں، اور حضور نے تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں بیٹی تمہیں معلوم ہے تمہارے باپ کی بڑی شان، یعنی باپ سے محبت کا یہ عالم ہے۔ ورنہ ان کی تعلیمات میں اگر دیکھا جائے تو سخاوت کے پہلو سب سے اوپر ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی مانگنے آیا تو آپ کے گھر میں خود کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، چولہا جلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے سو گئے ہیں، شہزادہ حسن و حسین سلام اللہ علیہما دونوں سو گئے، اور آپ کے پاس کچھ نہیں، لیکن سائل آیا ہے گھر میں مانگنے کے لیے، آپ نے فرمایا ٹھہرو میں کچھ کرتی ہوں بندوبست۔ تو جس وہ کھال پر سوئے ہوئے تھے دونوں شہزادے، ان کو اٹھا کے زمین پہ رکھ دیتی ہیں اور پھر وہ کھال اسے دے کر کہتی ہیں جاؤ اسے بیچ کر اپنی ضرورت پوری کرو۔ یہ ہے ایک خوبصورت امت کے ساتھ ایک تعلق، اور بتا رہی ہیں کہ سخاوت کے لیے کوئی معیار نہیں ہے۔ سخاوت جب بھی کوئی آ جائے، سائل آ جائے، تم اپنی جسم اور روح کو اس کے سامنے واہ کر دو، اور جب وہی جو سب چیزیں کسی یہودی کے پاس جاتی ہیں اور یہودی پوچھتا کہاں سے لائے ہو تو وہ ساری بات سناتے ہیں کہ اس طرح سائل گیا اور سائل نے اس طریقے سے سوال کیا، اور آپ نے گھر میں بھوک ہوتے ہوئے بھی سائل کو محروم نہیں کیا، تو اس شخص نے چیزیں بھی اس کو دی اور وہ چیز بھی واپس کر دی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مجھے کلمہ پڑھانے کے لیے اجازت دے، میں حضور کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ سخاوت کا یہ عالم ہے۔ تعلیمات یہ ہے کہ آپ روتی ہیں اور کیوں روتی ہیں؟ ایک تو رونا گناہ کے لیے ہوتا ہے، ایک پاکیزگی کی خشیت کا رونا ہوتا ہے۔ کہ صدیق اکبر رو رہے کہہ رہے ہیں یا اللہ کاش کہ میں ایک
کسی گھاس کا تنکا ہوتا. کون سا جرم ہو گیا تھا ان سے؟ آقا فرماتے ہیں میں 70 مرتبہ ہر روز توبہ کرتا ہوں. آقا سید الانبیاء ہے. یہ ان کی وہ خشیت ہے، وہ قرب ہے اللہ پاک کا، جس قرب میں وہ مزہ لے رہے ہیں بار بار. اور یہی وہ قرب تھا جو سیدنا امام حسین نے اپنی گردن کٹا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. تو ظاہر ہے وہ تعلیمات تھیں، صبر کی تعلیمات تھیں اور سخاوت کی تعلیمات تھیں، امت کی محبت کی تعلیم، دین مصطفیٰ صلی نانا جان کی محبت اور اپنے بابا جان کے دین کی محبت نے انہیں یہاں تک بچوں کی پرورش کر دی کہ گردنیں دے دی لیکن زبان پر کبھی شکوہ نہیں. تو یہ تعلیمات ہیں. ہر ماں کو اپنے بچے کو یہی تعلیم دینی چاہیے کہ بچے کو یہ تعلیم کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں جہاد کے لیے تصور جہاد دیا جائے، تاکہ جب وہ بڑا ہو تو دین کی پاسبانی کے لیے اپنی جان بھی قربان کرے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ سیدہ کائنات کی یہ تعلیمات تھیں، سیدہ کائنات کا ایسا ہی عمل تھا کہ حضور علیہ السلام کے وہ شہزادے حضرت امام عالی مقام نے اپنی گردن کٹا دی. ناظرین محترم، سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حاضر ہوتی ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں تو سیدہ کائنات ایک روٹی کا ٹکڑا لے کے جاتی ہیں اور حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں. تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری شہزادی، اے میری بیٹی، یہ روٹی کا ٹکڑا تم کہاں سے لے کے آئی ہو؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں تھوڑے سے جو پڑے تھے وہ جو پکا کے آپ کی بارگاہ میں لے کے آئی ہوں. تو سرور کائنات کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، حضور علیہ السلام اشک بار ہو گئے. تو سرور کائنات فرماتے ہیں میری بیٹی، اے میری شہزادی، 4 دن سے تمہارے بابا بھی اسی حال میں ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا. یہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ کی یہ تعلیمات ہمارے لیے ہیں، ہمارے لیے ہم اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں. ناظرین محترم، ہم اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو اختتام کی طرف لے کے جانے کے لیے مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں نذرانہ منقبت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم المقام فخر عباس کوہٹ صاحب. آپ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرماتے ہیں. ناظرین محترم، اسی پہ ہمارا پروگرام اختتام ہو جائے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. فخر عباس کوہٹ صاحب مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرماتے ہیں. سخا ان کی وراثت ہے، سبحان اللہ. عطا ان کی سبحان اللہ وراثت ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے. علی کے یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے. یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم ان
کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے۔ چلو تم حوض کوثر پر یا جنت کے باغیچوں میں، طلب ہو جس جگہ کی وہ جگہ ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان